بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جمہور نامہ کے ساتھ میں ہوں عمیر خان۔ ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستانی شاعر احمد فرحات جو اس وقت لاپتہ ہیں اس کی سماعت ہوئی اس کیس کے اوپر۔ اب یہ ریکوری کا کیس ہے اور اس میں محسن اختر کیانی صاحب نے آج سماعت کی اور آج جمعے کا دن تھا اور آج تک ٹائم دیا تھا انہوں نے اب اس کے جو کنسرنز ادارے ہیں ان کو کہ آپ نے اس بندے کو جمعے کے دن تک ریکور کرنا ہے۔ لیکن آج جب سماعت ہوئی تو اس بندے کو، شاعر کو، احمد فرحات کو ریکور نہیں کیا گیا، وہ ابھی بھی سامنے نہیں اسے لایا گیا۔ تو اس پر محسن اختر کیانی صاحب کافی غصے میں نظر آئے اور انہوں نے کچھ ریمارکس دیے۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ کیس صرف احمد فرحات کا یا ایک شاعر کا نہیں رہا بلکہ اب یہ پوری قوم کا کیس بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تمام جو مسنگز پرسن ہے اس معاملے کو دیکھا جائے گا اور اس پر فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ تمام مسنگز پرسن جو ہیں اس کا کیس بھی سنا جائے اور ان کی ریکوری کی بات بھی کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آئی ایس آئی کا جو سیکٹر کمانڈر ہے ان پر انہوں نے تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ وہ کیوں عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے۔ وہ ان کی اتنی ہی حیثیت ہے جتنی کہ ہمارے ہاں ایک ایس ایچ او کی حیثیت ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے یہ مزید خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالتیں اب تھک چکی ہیں۔ انصاف کا جو نظام ہے وہ اب آگے نہیں بڑھ رہا اور اس کی وجہ سے جو ججز ہیں وہ اب پریشان ہیں اور وہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کوئی حل نکالنا چاہتے ہیں، کوئی پرماننٹ حل نکالنا چاہتے ہیں اس معاملے کا کہ یہ جو مداخلت ہے اداروں کی طرف سے تو وہ ختم ہو۔ اس وجہ سے عدالتوں کے جو ججز ہیں وہ اس وقت غصے میں، یہی وجہ ہے ان کے غصے کی کہ وہ اب تھک چکے ہیں اور وہ کسی فیصلے کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک دوسرا بھی معاملہ ہے۔ اس معاملے کو، شاعر کا جو معاملہ ہے، اس کو اب انٹرنیشنل لیول پر مختلف پبلیکیشنز میں اس کو اٹھایا جاتا ہے۔ آج دی گارڈین نے اس کے حوالے سے ایک سٹوری لگائی اپنے پیج پر اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ایک شاعر ہے اور اسے اس لیے اٹھایا گیا ہے کیونکہ وہ انسانی حقوق کی بات کرتا تھا، اور حوالہ انہوں نے دیا ہے کہ اس کی بیوی کے مطابق۔ اب یہ جو معاملہ ہے یہ اب بہت بڑھ چکا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی بندہ انسانی حقوق کی بات کرتا ہے اور پھر جب اس کو اٹھایا جاتا ہے تو پھر یہ انٹرنیشنل لیول پر اس کو، معاملے کو پوری دنیا اٹھاتی ہے اور اس پر کڑی نظر رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس نے آج ایک تقریب سے خطاب کیا، اس میں انہوں نے حکومتی اور جو ہماری ایجنسیز ہیں ان پر بات کی اور انہوں نے کہا کہ جب ہم مریں گے، ہم اس دنیا سے جائیں گے اور اللہ پاک کے سامنے پیش ہوں گے تو ہم اللہ پاک کو، اگر ہم یہاں پر انصاف نہیں کرتے تو ہم وہاں پر جا کر اللہ پاک کو جواب کیا دیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ جب ہم وہاں پر جائیں گے تو یہ ایجنسیاں اور یہ حکومتیں آپ کو بچانے نہیں آئیں گی، آپ نے اپنا جواب خود دینا ہے، لہٰذا آپ انصاف کرنے کی کوشش کریں۔ اب یہ ایک چیف جسٹس کا، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا خطاب تھا ایک تقریب سے، اور انہوں نے اس میں ایسی باتیں کی جو کہ عام طور پر جو اس سے پہلے چیف جسٹسز گزرے ہیں ایک طویل عرصے سے وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے تھے۔ تو بات وہیں پر آتی ہے کہ اس وقت عدالتی نظام اور عدالتوں میں جو ججز ہیں وہ کسی فیصلے پر پہنچنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت حکومت کی اگر ہم بات کریں تو حکومت اس وقت مکمل طور پر پاگل ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں کل پاکستان تحریک انصاف کا مرکزی سیکریٹریٹ کے اوپر انہوں نے دعویٰ بولا اور وہاں پر انہوں نے اس کو سیل بھی کیا اور اس کا ایک حصہ انہوں نے گرایا بھی۔ اس سے کچھ دن پہلے رؤوف حسن پر حملہ بھی کیا اور اس کے بعد یہ جو سیکریٹریٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا اس کو بھی سیل کر دیا گیا۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ حکومت اتنی غصے میں اس وقت نظر کیوں آ رہی ہے، وہ اتنی ایکٹیو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیوں ہو چکی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جتنے بھی کیسز تھے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ اب آنے والے کچھ دنوں میں عمران خان صاحب کی رہائی یقینی ہے۔ اب وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر رہے، ان سے برداشت نہیں ہو رہا، اور ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر باہر آیا تو وہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اکٹھا کرے گا اور یہ حکومت کے لیے سروائیو کرنا، حکومت کے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا۔
اب یہ حقیقت ہے، کیونکہ جب وہ باہر آئے گا اور اس کی ایک کال پر پاکستان میں بہت بڑے احتجاج ہو سکتے ہیں یا یقینی طور پر کیے جا سکتے ہیں، تو اب اس کو عمران خان صاحب کی ڈر کی وجہ سے، اس بندے کی خوف کی وجہ سے اب یہ مکمل طور پر پاگل ہو چکے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ان کے ہاتھ میں اس وقت جو بھی آ رہا ہے یہ اسے اٹھا کر پاکستان تحریک انصاف کی طرف مارنا چاہتے ہیں۔ کسی بھی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو روکنے کا یہ اپنے آخری مراحل میں، کوششوں کے آخری مراحل میں اس وقت آ چکے ہیں۔ اب اگر عمران خان صاحب کے تمام کیسز تو ختم ہونے کے قریب ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک اور مقدمہ دائر کیا جائے گا۔ وہ مقدمہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اسٹیٹ کا جو سربراہ ہے اس کے اوپر لندن پلین میں ملوث ہونے کا الزام لگایا ہے اور جیل کے اندر سے انہوں نے بیان دیا ہے، اور اسی کیس میں ان کو پکڑنے کی اب یہ کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ایک تو جو پی ٹی آئی کے جو باہر لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور ایک عمران خان صاحب کے جو باقی کیسز تھے وہ ختم ہونے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اب یہ عمران خان صاحب کو مزید اندر رکھنے کی کوشش میں ان کے خلاف مزید مقدمات بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جتنے بھی پہلے مقدمات تھے، جتنے تگڑے انہوں نے کیسز بنائے، ان کو لگتا تھا کہ اس میں سزا کا ہونا یقینی ہے، اور سزا ہوئی بھی، اور اب اس کے اوپر جو دوبارہ سے ریویو کی درخواستیں ہیں وہ کیسز پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کے اوپر ختم ہونے جا رہے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اب ان سے برداشت نہیں ہو رہا، اور اب ان کو پتہ ہے کہ ہماری حکومت کے دن کم رہ جائیں گے، ہمارے دن کم رہ جائیں گے اگر وہ شخص باہر آیا۔ اس کے ساتھ سندھ میں ایک صحافی کا قتل ہوا، نصر اللہ گڈانی کا، اور وہ قتل کے اوپر ایک صحافی ہے دوسرا سندھ کا، اس نے ٹویٹ کیا ہے، اس کا نام ہے امتیاز چانڈیو نے ٹویٹ کیا ہے، اور اس نے الزام لگایا ہے، ایک وہاں کا پولیس آفیسر ہے، ایس ایس پی ہے، اور اس کے اوپر اور اس نے الزام لگایا ہے کہ یہ اس بندے نے اس کو قتل کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ چند دن پہلے اس ایس ایس پی نے فیک مقابلے میں ایک دوسرا شخص بھی مارا تھا، اس کے اوپر نصر اللہ گڈانی نے ویڈیو کی، اور اس نے اس کی کرپشن کے اوپر بھی بات کی، اور اس کے بعد چند ہی دنوں بعد نصر اللہ گڈانی کو مار دیا گیا یا اس کو شہید کر دیا گیا۔ اب اگر ہم پاکستان میں صحافت کے اوپر جو اس وقت اور صحافیوں کے لیے جو خطرات اس وقت ہیں وہ بڑے خطرناک حد تک بڑھ چکے ہیں۔ ایک تو ان کا جو قانون لا رہے ہیں صحافیوں کے حوالے سے، میڈیا کے حوالے سے، ڈیفیمیشن لا، وہ، اور دوسری طرف سے صحافیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ جو بولنے کی جو سزا ہے، جو سچ کہنے کی، سچ بات کرنے کی جو سزا ہے، وہ بہت بڑی اس حکومت کے ہاں ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ صحافیوں کو اس طرح سے ان کا منہ بند کروایا جا سکتا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حق کی بات ہے اگر آپ اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں طاقت کی زور پر، تو وہ حق دبتا نہیں ہے، بلکہ ایک بندے کو مار کر آپ 10 اور بندوں کو سامنے دیکھیں گے۔ تو اسی وجہ سے پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اس وقت اس میں استحکام کی طرف ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ سیاسی استحکام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں انصاف جب تک نہیں آئے گا، جب تک قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، پاکستان کا نظام بہتر نہیں ہو سکتا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ عمیر خان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔